الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واستغفر إن الله لا يضل غير المحسنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء أنفسهم قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من حلق ماله من الكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین مجلس و پردہ نشین خواتین و سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی سعادت کی بات ہے رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عمرہ جیسے مقدس عمل کے انجام کے بعد سے یہ مقدس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ایسی مقدس جگہ پہ مشہور و معروف شخصیات میں رسول خبرانہ افروز ہیں، اور بالخصوص سید صاحب جگہ ذات اقدس ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. اگرچہ بظاہر ممبر پہ موجود نہیں ہے، لیکن عنقریب ہم اور آپ زیارت کریں گے. میں اپنی اصلاح اور اصلاح کے بعد قرآن و حدیث کے دائرے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے ہم سارے لوگ بارگاہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا الله صلى الله عليه وسلم. با مصطفیٰ بارسام خیر شرار دی ہمارا با مصطفیٰ بارسام خیر شرار دی ہمارا اگر بقول نہ رسیدی ہما اللہ. یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے لیے یہ دعوت ہے، نصیحت ہے بالخصوص مومنین اور مسلمین کے لیے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. اگر تم اپنے آپ کو ان تک نہیں پہنچائے تو سمجھو کہ سب بیکار ہے. یہ قول آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں اصلاحی مقصد سے. کسی نے کہا اولاد جب دنیا کی دولت سے مالدار ہو جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کی بات کرتے ہیں کہ اولاد ناراض نہ ہو جائے. جب دنیا کی دولت سے اولاد امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کی باتیں کرتے ہیں کہ اولاد کہیں ناراض نہ ہو جائے. لیکن یہی اولاد جب دین کی دولت سے امیر بن جائے تو یہی اولاد ڈر ڈر کی بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. بڑی سعادت کی بات ہے کہ محترم اپنے والدہ محترمہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور ایسی مقدس سعادت انہیں نصیب ہوئی، اور ہونے کے بعد سے ہم اور آپ
کو ضیافت کی شکل میں مدعو کیا ہے اور ایسی مقدس مجلس کا اہتمام کیا ہے جس کے ذریعے ہمارے اور آپ کی دارین کی بھلائی کی سعادت ملتی ہے۔ ایک متعارف شریف پیش کریں، میں پیش کروں گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ وسلم علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مکمل نعت مصطفیٰ بھی ہے اور حمد خدا بھی ہے۔ چاہے نعت مصطفیٰ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، ہم اور آپ یہ سنتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک نظم و نثر میں حمد خدا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ میرے اسلامی بھائی، رب تبارک و تعالیٰ بڑی مختصر وقت میں آپ اصلاح کی خاطر میں پیش کر رہا ہوں۔ سعدیہ علامہ کے اسناد کو ملاحظہ فرمائیے کہ جان فدائے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل گدائے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہے، میرا دل آپ پر نچھاور ہے۔ اب اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ گر بیابم سرما کشم خاک پائے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کے طلبوں کی بھول اگر مل جائے تو میں اسے آنکھوں میں سرما کی جگہ استعمال کروں۔ کیسی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ ارے خدا کی تعریف ناممکن ہے۔ جب خدا کی بھی تعریف ناممکن ہے تو رسول کی بھی تعریف ناممکن ہے، اس لیے کہ جس خدا نے اپنے محبوب کو معظم مقدس اعلیٰ افضل بنایا ہے وہ کتنا درجہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عنایت فرمایا ہے، اس درجے کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آئے دن جو یہ گزر رہے ہیں، دن بدن رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کو بلند فرما رہا ہے۔ صراحتاً دوسری جگہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ جس کے ذکر کو بلند فرما دے اس کے ذکر کی ابتدا اور انتہا کون جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ لہٰذا آپ فرما رہے ہیں میرے اسلامی بھائیوں کہ ہر منہ زبان مجھے در سنائے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے ہر رونگٹے ہر بال کو اگر بولنے کی طاقت مل جائے تو یا رسول اللہ ہمیشہ آپ ہی کی تعریف میں میرا ہر رونگٹا ہی رہے۔ اب غور فرمائیے، سر نہادہ بردرس سادی بے نوایت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چوکھٹ پر یہ بے نوا فقیر محتاج اپنے سر کو جھکائے ہوا ہے، رکھے ہوا ہے، یہ آپ ہی کا بندہ ہے، آپ ہی کا محتاج ہے۔ اب غور کیجیے میرے اسلامی بھائیوں، جس جملے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایسا کیوں نہ ہو کہ جس نبی کی شان ہر رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اسی نبی کی شان میں ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ کی شکل میں خوشی ہو یا غم ہو ہمیشہ انعقاد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے دائرے میں باتیں پیش کرنے کے ساتھ حاصل ہونے جا رہا ہوں۔ درود شریف پڑھائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 12، سورہ نمبر 11، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 114 115 یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کو۔ اب غور کیجیے،
وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ نیکوں کے نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہ ہے قرآن شریف کی آیت۔ میرے اسلامی بھائیوں، توجہ دیجیے، رب فرما رہا ہے کہ نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ دن کے دونوں کناروں سے مراد صبح و شام ہے، قبل زوال بعد زوال۔ زوال کا لفظ آیا تو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ زوال اس کو کہتے ہیں جو دن میں بالکل آسمان کے بیچوں بیچ میں سورج آ جاتا ہے، جو کچھ منٹیں وہ جس کو اوقات مکروہہ میں شمار کیا جاتا ہے، اس وقت میں نمازیں، قرآن کی تلاوت اور دوسرے موقع فرمائے گئے ہیں۔ لیکن غور فرمائیے میرے اسلام بھائی، دن کے دونوں کنارے، اس آیت پاک سے 5 وقتہ نمازوں کا بھی ثبوت مل رہا ہے اور 5 وقتہ نمازوں کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے۔ لہذا قبل زوال بعد زوال، قبل زوال فجر کی نماز شامل ہے، بعد زوال ظہر اور عصر بھی شامل ہے، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں یہ مغرب اور عشاء شامل ہے۔ لہٰذا اس آیت پاک سے 5 وقت کی نمازوں کی صلاحت بھی ہو جا رہی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان ہو جا رہی ہے۔ اب غور فرمائیے میرے اسلامی بھائیوں، آگے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حسنہ یہ لفظ واحد ہے، اس کی جمع ہے حسنات، جیسا کہ عام طور پر دعائے جامع کی شکل میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عنایت فرما، اے ہمارے رب ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عنایت فرما، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعائیں جامع پڑھتے ہیں، اس میں لفظ حسنہ کا لفظ آیا ہے، اسی کی جمع ہے حسنات۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حسنات سے مراد یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں اور عام طاعتیں ہیں اور ذکر و اوراد، توبہ استغفار اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب کلمات ہیں جس سے حسنات سے مراد یہ ہیں۔ اب غور فرمائیے اسلامی بھائیوں، کتابوں میں آیا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کے کفارے بنیں گے اور کفارے بنیں گے۔ صبح کی نماز پڑھا، ظہر کی نماز تک اس کے درمیان بڑے بڑے غلطیوں سے بچتے ہوئے چھوٹے گناہ ہو گئے تو یہ نمازیں اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ ظہر سے لے کر کے عصر کے درمیان ظہر کی نماز آدمی بندہ پڑھ لیا، عصر ابھی پڑھا نہیں، عصر پڑھا نہیں، اس کے درمیان جو کوتاہیاں سرزد ہو گئی یہ نمازیں اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ ظہر عصر سے لے کر کے مغرب تک، مغرب کے بعد سے عشاء تک، عشاء کے بعد سے فجر تک، یہ 5 وقتہ نمازوں کے درمیان جو بھی اوقات گزرتے ہیں یہ سارے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک ایک حدیث شریف میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ ایک دین کی جو نماز ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ جتنے اعمال ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کے کفارہ بن جاتی ہیں۔ اب بتائیے میرے اسلامی بھائیوں، کیا یہ سعادت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان تمام انبیاء کرام کی امتوں کو ملی ہے؟ نہیں، یہ شرط سعادت ملی ہے تو ہمیں نہیں، اب اور فرمائیے ان حسنات ذکر سیئات ذالک ذکر للذاکرین۔ اب یہ نصیحت ایسی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ایسی نصیحت ہے جو نصیحت مانے اس کی بہت بڑی نصیحت۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کے نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اس کی شان نزول سماعت کر لیا جائے، بس اس کے بعد میں بات سمجھ برشی پر جلال صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم وعلیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹی سی غلطی ایسی ہوئی ہے
کہ ایک عورت پر ہماری نظر پڑ گئی اور خفیف سی اس سے بے حجابی کی حرکت صادر ہو گئی، یعنی بے پردگی خفیف ہلکی سی کچھ ہوئی، میری نظر پڑ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا صلی